انسان کی کہانی شاید ان 3 سوالوں میں ہی چھپی ہے۔ میں کہاں سے آیا، میں بنا کیسے، اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ سوالات شاید اتنے ہی پرانے ہیں جتنی خود انسانیت۔ بالکل۔ تو آج ہم انسانی تخلیق کے اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن 2 بالکل الگ الگ زاویوں سے۔ ایک ہے جدید سائنس کا راستہ، جو مائکروسکوپ سے دیکھتی ہے، اور دوسرا ہے وحی کا، جو قرآن کی شکل میں ہمیں ہماری حقیقت بتاتی ہے۔ اور آج کا ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یا کہیں جا کر ملتے بھی ہیں۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بحث سائنس کو مذہب کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کھلے ذہن سے یہ جاننے کی کوشش ہے کہ علم کے یہ 2 بڑے ذرائع ہمیں بتا کیا رہے ہیں۔ ہم صرف ان کے بیانات کو آمنے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے قرآن کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حیاتیاتی تخلیق پر بات کرنے سے پہلے قرآن سب سے پہلے ہماری ایک سماجی حیثیت طے کرتا ہے۔ جی، سورۃ الحجرات کی آیت 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ بظاہر ایک بہت سادہ سی بات لگتی ہے۔ یہ سادہ نہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، تخلیق کے عمل کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ آیت ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا رہی ہے۔ اچھا؟ یہ انسان کو اس کے ہر قسم کے تکبر سے آزاد کر رہی ہے، نسل کا، رنگ کا، قومیت کا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم اپنی پیچیدہ بائیولوجی کو سمجھو، یہ یاد رکھو کہ تم سب کی شروعات ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے۔ یعنی پہلے انسانیت کا سبق، پھر بائیولوجی کا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ترتیب ہے۔ بالکل، یہ ایک تمہید ہے جو انسان کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو عاجزی کے ساتھ سمجھے۔ اچھا، اس بنیاد کو قائم کرنے کے بعد قرآن پھر تخلیق کے اصل عمل کی طرف آتا ہے۔ سورۃ مومنون میں اس کا ذکر ہے، اور شروعات ہوتی ہے سلالۃ من طین سے، یعنی مٹی کے نچوڑ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسان کے مادی وجود کی اصل کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم جن بنیادی عناصر سے بنا ہے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، جی وہ تمام عناصر زمین کی مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ انسان مٹی کے جوہر سے بنا ہے، یہ ایک خوبصورت استعارہ بھی ہے اور ایک سائنسی حقیقت بھی۔ صحیح، یہ ہمارے کیمیائی تعلق کو اس سیارے سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی بنیادی ساخت۔ اس کے بعد قرآن رحم مادر کے اندر کے سفر کی بات کرتا ہے، اور یہاں ترتیب بہت بہت واضح ہے۔ پہلے نطفہ، یعنی پانی کی ایک بوند، جسے ہم آج زائگوٹ کے بننے کے عمل سے جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے علقہ، اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اور یہیں پر زبان کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، علقہ کے عربی میں 3 معنی ہیں۔ ایک تو وہی ہے جمع ہوا خون، جی، لیکن اس کا دوسرا مطلب ہے جونک یعنی لیچ، اور تیسرا مطلب ہے چپک جانے والی یا لٹکنے والی چیز۔ اچھا، اب آپ جدید سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ تینوں معنی حیران کن طور پر درست ہیں۔ اس مرحلے پر ایمبریو نہ صرف خون کے لوتھڑے جیسا دکھتا ہے، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جونک کی طرح ماں کے رحم کی دیوار سے چپک کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اور وہ رحم میں لٹکا ہوا یعنی مولک بھی ہوتا ہے۔ واو، مطلب یہ صرف ایک اتفاقی مشابہت نہیں ہے؟ یہ اتفاق نہیں، یہ ایک فنکشنل پیرالل ہے جو 1400 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ گہرائی ہے جو عام ترجمے میں اکثر کھو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی ایک لفظ میں 3 الگ الگ سائنسی حقیقتیں، اس کی شکل، اس کا کام اور اس کی حالت۔ اچھا، علقہ کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے مدغہ، جس کا مطلب ہے چبائی ہوئی بوٹی۔ یہ تو اور بھی عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، اے چوڈ لمپ۔ کیا سائنس میں بھی ایسی کوئی سٹیج ہے جو چبائی ہوئی چیز جیسی نظر آتی ہو؟ بالکل ہے، یہ سومیٹ پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس مرحلے پر ایمبریو کی پشت پر چھوٹے چھوٹے ابھار بننے لگتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی نے گیلی مٹی یا گوند پر دانتوں کے نشان بنا دیے ہوں۔ سچ میں؟ جی، یہ ویژول ڈسکرپشن اتنی درست ہے کہ کئی جدید ایمبریولوجی کی کتابوں میں اس سٹیج کی تصویر اور چبائی ہوئی گوند کی تصویر ساتھ ساتھ دکھائی جاتی ہے تاکہ طالب علم سمجھ سکیں۔ یہ ایک ایسی تفصیل ہے جو انسانی آنکھ سے بغیر مائکروسکوپ کے دیکھنا ناممکن تھا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنے دیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تشریحات تھوڑی ریٹروفٹڈ ہوں؟
یعنی ہم آج کی سائنس کو جانتے ہیں، اس لیے ہم ان پرانے الفاظ کے وہ معنی نکال رہے ہیں جو فٹ ہو جائیں۔ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ ظاہر ہے 1000 سال پہلے کے مفسرین کے پاس مائکروسکوپ نہیں تھے، وہی تو وہ اسے سومائٹ پیریڈ تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ تخلیق کے الگ الگ مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے علقہ کو چپکنے والی چیز اور مدغہ کو شکل بدلتی بوٹی کے طور پر ہی سمجھا۔ اچھا، اس کلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ وہ ہر دور کے علم کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ یہ ریٹرو فٹنگ نہیں، بلکہ علم میں اضافے کے ساتھ معنی کی نئی پرتوں کا کھلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت اہم تھی۔ تو جسمانی مراحل کی یہ ترتیب تو واقعی ناقابل یقین ہے، لیکن قرآن یہاں رکتا نہیں ہے۔ ان سب کے بعد ایک آیت آتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ ایک دوسری تخلیق؟ اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ جسم تو بن چکا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بات خالص بائیولوجی سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے حدیث میں روح پھونکے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روح؟ جی، یہ وہ سوئچ ہے جب گوشت پوست کا وہ ڈھانچہ محض ایک بائیولوجیکل وجود نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک انسان بن جاتا ہے جس میں شعور ہے، ارادہ ہے، اچھے برے کی تمیز ہے۔ یہ خلقاً آخر اسی شعوری وجود کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے نا؟ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دل کب دھڑکنا شروع ہوتا ہے یا دماغ میں نیورونز کب فائر ہوتے ہیں، جی، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ شعور یا کانشسنس کیا ہے اور یہ آتا کہاں سے ہے۔ بالکل، اور اسی کو فلسفے میں دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کہتے ہیں۔ سائنس دماغی ایکٹیویٹی تو ناپ سکتی ہے، نیورونز فائر ہو رہے ہیں، خون کا بہاؤ، جی، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ان الیکٹروکیمیکل سگنلز سے سبجیکٹیو ایکسپیرئنس یعنی خوشی کا احساس یا سرخ رنگ کا دکھنا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک شیف کو کھانا بناتے دیکھیں۔ آپ اجزاء دیکھ سکتے ہیں، آپ عمل نوٹ کر سکتے ہیں، یہ سائنس ہے، لیکن آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اس نے یہ ڈش کیوں بنائی۔ اس کیوں کے لیے آپ کو شیف سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو وہی اس شعور کے خلا کو روح کے تصور سے پر کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انسانیت کا جوہر صرف بائیولوجی نہیں بلکہ ایک غیر مادی عنصر بھی ہے۔ اچھا، تو اب ہم اس گفتگو کے سب سے بڑے فرق کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے تخلیق کا کیسے تو دیکھ لیا، جس میں قرآن اور سائنس میں حیرت انگیز مطابقت ہے، لیکن اب سوال کیوں کا ہے۔ اگر ہم خالص سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کا وجود ایک بائیولوجیکل ایکسیڈنٹ ہے، ایک حیاتیاتی اتفاق۔ جی، اربوں سال کے ارتقاء کے نتیجے میں ایک ایسی مخلوق بن گئی جو سوچ سکتی ہے۔ اس کے وجود کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں ہے۔ جی، یہ ایک خالص میکینیکل نظریہ ہے جو صرف عمل کو دیکھتا ہے، اس کے پیچھے کسی ارادے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ صرف ہاؤ یعنی کیسے کا جواب دیتا ہے، وائی یعنی کیوں پر یہ خاموش ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس قرآن تخلیق کا ایک بہت واضح مقصد بیان کرتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں تخلیق کو ایک بامقصد عمل قرار دیا گیا ہے، ایک حادثہ نہیں۔ جی، حادثہ نہیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیانات اصل میں دو بالکل مختلف سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کا جسم کیسے بنا، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ ان دونوں سوالوں کے دائرے ہی الگ ہیں، اس لیے ان کے جوابات کا آپس میں ٹکرانا ضروری نہیں۔ ایک طریقہ کار بتا رہا ہے، دوسرا مقصد۔ لیکن یہاں عبادت کا لفظ، اکثر لوگ اسے صرف نماز، روزہ جیسی رسومات سمجھ لیتے ہیں۔ کیا قرآن میں اس کا مطلب اتنا ہی محدود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلامی الہیات میں عبادت ایک بہت وسیع تصور ہے۔ اس کا ایک مطلب تو رسمی عبادات ہیں، لیکن اس کا وسیع تر مطلب ہے بندگی۔ بندگی یعنی اس بات کا شعوری اقرار کہ ہم ایک بڑی حقیقت کا حصہ ہیں اور ایک خالق کے سامنے جوابدہ ہیں۔ اس میں اپنی عقل کا استعمال کر کے کائنات پر غور کرنا، علم حاصل کرنا، انصاف قائم کرنا، یہ سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔
یعنی ایک سائنسدان کا اپنی لیب میں کام کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر اس کی نیت سچائی کی تلاش اور انسانیت کی بھلائی ہو۔ اس وضاحت سے تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مقصد صرف چند رسومات نہیں، بلکہ ایک بامقصد، باشعور اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنا ہے۔ جی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سائنس کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شاید اس کا اصل نقطہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ قرآن کا موضوع سائنس نہیں، انسان ہے۔ وہ سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ سائنسی حقائق کو آیات یعنی نشانیوں کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ انسان ان پر غور کر کے بڑی حقیقت یعنی اپنے خالق تک پہنچ سکے۔ اس کا مقصد سائنسی فارمولے دینا نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن انسان کی تخلیق کو ایک منظم، مرحلہ وار اور سب سے اہم ایک بامقصد عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مٹی کے جوہر سے لے کر رحم کے اندر کے مراحل اور پھر روح پھونکے جانے کو ایک بالکل نئی تخلیق قرار دینا۔ جی، یہ سب ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف جدید سائنس جب خوردبین سے ان جسمانی مراحل کو دیکھتی ہے تو وہ ان بیانات کی ترتیب اور تفصیل کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ تو مطلب کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ٹکراؤ انسان کے اپنے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جب وہ سائنس سے کیوں کا جواب مانگتا ہے یا مذہب سے ہر سائنسی تفصیل کی توقع رکھتا ہے۔ جب دونوں کو ان کے درست دائرہ کار میں رکھا جائے تو تضاد ختم ہو جاتا ہے اور تصویر مکمل ہوتی نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ اچھا، تو گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر سائنس ہمیں ہماری تخلیق کا کیسے بتاتی ہے اور وہی ہمیں اس کا کیوں بتاتی ہے، تو کسی شخص کے اپنے وجود کے بارے میں اس کی سمجھ پر کیا اثر پڑے گا اگر ان میں سے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے؟ یعنی اگر کوئی صرف کیسے جانتا ہو لیکن کیوں نہیں، یا صرف کیوں پر یقین رکھتا ہو لیکن کیسے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔